اور ہمارے حکمران یاشیے کرتے ہیں اسلام نے سب کو برابر کیا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھے ہوں تو یہ ہمارے درمیان میں نہیں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم کر لیا۔ آپ تشریف فرما دے، عبداللہ ابن ام مکتوم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبینا تھے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا عبداللہ ابن ام مکتوم آئے ہیں، نبینا آئے ہیں، آنکھوں سے معذور آئے ہیں، اور چودھریوں کی، سرداروں کی، وڈیروں کی، نوابوں کی مجلس میں آ گئے ہیں عین تبلیغ کے وقت۔ اللہ کے رسول نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو ڈانٹا نہیں تھا، اللہ کے رسول نے وہاں سے دوڑایا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو واپس نہیں کر دیا تھا، ان کو وہاں سے بھگایا نہیں تھا، اللہ کے رسول نے ان کو وہاں سے دھکے دے کر نکالا نہیں تھا۔ ذرا سی پیشانی پہ تھوڑے سے بل پڑ گئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیشانی پہ تیور، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی پہ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اللہ نے لمحہ پر بھی گوارا نہیں کیا، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، یہ تو اندھیرے میں ہے، یہ آگے غور کریں ذرا، روشنی کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، یہ تو آنکھیں ہونے کے باوجود، دماغ ہونے کے باوجود، دل ہونے کے باوجود یہ اندھیرے میں ہے، اور جس کو آپ دیکھ کر ناراض ہو رہے ہیں اور چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہیں، وہ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود بھی روشنی کے اوپر ہے۔ روشنی ہے راہ حق کی ہدایت، روشنی ہے راہ حق کی ہدایت، دین اسلام روشنی ہے، نبی کی اطاعت روشنی ہے، پیغمبر کی محبت روشنی ہے، اللہ کی توحید روشنی ہے، قرآن کی تعلیم روشنی ہے، اللہ رسول میں سچا ایمان روشنی ہے۔ اگر یہ نہیں تو حضرات آنکھیں کھلی بھی ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، کہاں پر اس کی 72 نمبر آیت ہے، 15واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، فرمایا وہ لوگوں جو اس دنیا میں دین سے اندھا رہا، وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، اسی اندھیرے کے اندر ہی اس کو جہنم دھکیل دیا جائے گا۔ آنکھیں کھولو ذرا، آنکھیں کھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دیکھو کافر کی آنکھ بڑی کھلی ہے، کافر کی آنکھ اتنی کھلی ہے، کافر کی آنکھ، اسرائیل کی آنکھ اتنی کھلی ہے، امریکہ کی آنکھ اتنی کھلی ہے، روس کی آنکھ اتنی کھلی ہے، اور برطانیہ کی نظریں اتنی تیز ہیں کہ مسلمان اپنے خطے، اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی اگر کسی بند کمرے میں بھی کچھ کرتے ہیں تو اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے سیٹلائٹ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اتنی آنکھیں ان کی کھلی ہیں، لیکن اندھیرا ہے۔ کیوں؟ ان کی آنکھ کھلی ہے دنیا کو دیکھنے کے لیے، ان کے دل کی اور ان کی آنکھ کی نظر نہیں کھلی اللہ کے حق کو دیکھنے کے لیے۔ حق کو دیکھو، علامہ اقبال فرماتے ہیں دلے بینا بھی کر، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، جب یہ دل اندھا ہے، یہ حق کو نہیں سمجھتا، سچ کو نہیں پہچانتا، تو پھر میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ دنیا کی آنکھیں، یہ نظریں، یہ روشنیاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، اور اگر یہ آنکھیں بند ہیں، دنیا میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا قرآن ان کے دلوں میں ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی محبت ان کے دلوں میں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی چاہت اور سنت کی اطاعت کا جذبہ، توحید کا عقیدہ ان دلوں میں موجود ہے۔ تو پھر بند آنکھوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہی عبداللہ ابن ام مکتوم ہے کہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی مدینہ سے باہر جاتے ہوئے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی جگہ پہ مسجد نبوی کا امام مقرر فرما کے گئے کہ جب تک میں واپس نہیں آؤں گا
میرے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم مسجد نبوی میں سے ہمارا کو نماز پڑھائیں گے. یہ ہے روشنی. یہ روشنی حاصل کریں، راہ حق کی روشنی، دین اسلام کی روشنی، علم دین اسلام کی روشنی اور تعلیم القرآن کی روشنی، تدریس الحدیث کی روشنی اور تربیت دین کی روشنی. یہ روشنی ہے. دنیا میں بھی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور لوگوں راضی ہو جائے اس بات کے اوپر جسے اللہ نے عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، جسے سنت رسول کے جذبے اور چاہت کے ساتھ اللہ نے مالا مال فرمایا ہے، جسے قرآن کی محبت اللہ نے عطا فرمائی ہے، جسے نبی کی حدیث کا اشتیاق اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے دوست ہیں، میں نے ان کو دنیا کے اندھیروں سے نکال کر اپنی روشنی میں لا کے کھڑا کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے دن بڑے بڑے کفار آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے جن کی آنکھیں بڑی بڑی تھی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم انہیں کہیں گے قیامت کے دن کہ تیری آنکھیں دنیا میں نہ تھی؟ وہ کہے گا تھی. اللہ فرمائے گا پھر تو اندھا رہا میری ہدایت سے، پھر تو اندھا رہا میری کتاب سے، پھر تو دور رہا میرے پیغمبروں سے، پھر تو ناآشنا رہا میری توحید سے، اور پھر تو ناآشنا رہا میرے نبی کے طریقے سے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. تو دنیا میں آنکھیں ہونے کے باوجود نہیں دیکھ سکا، آج تیری آنکھ کو ہم کھولیں گے، آج تمہیں ہم دکھلائیں گے. دنیا میں ہم نے آنکھ دی تھی دیکھنے کے لیے، تو نے دیکھا نہیں. آج ہم تیری آنکھ کو کھولیں گے، تجھے روشنی ہو جائے گی، چانن ہو جائے گا، تجھے معلوم ہو جائے گا میں نے دیکھنا کیا تھا، میں دیکھنا کیا رہا. میں تو اپنے بچے کو پاس بٹھا کے ڈانٹتا رہا، بیٹا یہ بھی کر لو، حرام حلال کی تمیز نہ میں نے رہنے دی. اور میں نے اپنے بچے کی دوڑیں لگوائی، کالج شعور، کالج یونیورسٹی اور کیا کیا ڈگریاں ڈپلومے، اور پھر کہاں کہاں تک میں لے گیا اپنے بچے کو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈگریاں یہ ڈپلومے حرام ہے، میں ان کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتا. میں کہتا ہوں حضرات، جس نے ڈگری ڈپلومہ لینا ہے، یونیورسٹی کالج میں پڑھنا ہے، مسلمان ہو، ڈاکٹر ہو بے شک، مسلمان ہو، جج ہو بے شک، مسلمان ہو، انجینئر ہو بے شک، مسلمان ہو، سیاستدان ہو بے شک. صحابہ اکرام سیاستدان تھے لیکن پہلے مسلمان تھے، صحابہ اکرام معالج اور طبیب تھے لیکن پہلے مسلمان تھے، صحابہ اکرام سیاستدان تھے لیکن پہلے مسلمان تھے، صحابہ اکرام جرنیل تھے لیکن پہلے مسلمان تھے. وہ سمجھتے تھے جرنیل ہوں گے تو کیا ذمہ داری ہے جہاد کی اور افواج اسلام کی اور دفاع اسلام کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے. سیاستدان ہے تو ہم ملک کی خدمت اور عوام کی خدمت کیسے کرنی ہے. وہ سارے عہدوں پہ فائل ہونے کے باوجود ان سارے عہدوں کو اسلام کے مطابق چلاتے تھے. ان کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرات ان کا ملک بھی خوشحال تھا، وہ بھی خوشحال تھے. انہوں نے خود بھی روشنی حاصل کی اور یہی روشنی انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دی. ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں، معاف کرنا مجھے سخت بات نہیں لیکن محبت کے انداز میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. دنیا کو روشن کرنے کے لیے، اپنا مستقبل روشن کرنے کے لیے، دنیا کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے، گاڑیاں، کوٹھیاں، بینک بیلنس، پراپرٹی، زمین و جائیداد اور دنیا کا صرف و تر مال و منال اور دنیا کے یورو، ڈالر، ریال، ان کو حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلا گیا ہے. پیچھے سے ماں کا جنازہ اٹھ گیا، اس کو چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا.
کر دیا، مکان کے لیے اتنا کر دیا، اتنی جائیداد بن گئی، پیچھے اتنے پلاٹ خرید لیے گئے ہیں، اتنی دکانیں خرید لی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے خود جنازے پڑھائے ہیں کہ جب ان کے واپس آنے کا وقت ہوا کہ اب دنیا بڑی بن گئی ہے، جا کر موت کی زندگی سے رہیں گے، ان کو اپنے گھر میں زندہ قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا، ان کی میتیں ہوئی ہیں ان کے گھروں میں۔ کتنا ہم نے کیا دنیا کے لیے، کتنا کیا دنیا کے لیے، لیکن سارا دن سارا ہفتہ فارغ ٹائم ہے، اللہ کی آواز پہ اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے اندھیرا، اور نماز ہے روشنی، اللہ کو سجدہ ہے روشنی، یہ ہے وہ نور جو قیامت کے دن بھی انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہونے کے بعد جب قیامت کے دن لوگ چلیں گے تو دین والے، عمل کرنے والے، ایمان والے، اسلام والے، توحید والے، سنت والے، اللہ والے، نبیوں والے قیامت کے دن اپنی روشنی میں چلیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اور جو دنیا میں شکوک و شبہات لیت و لال انتظار میں رہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آپ سورۃ الحدید نکال لیں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، 15 آپ یہ پڑھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جن لوگوں نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا اور ان کی دنیا کی خواہشات اور دنیا کی آرزویں لمبی سے لمبی ہوتی چلی گئی، قیامت کے دن ان کے سامنے اللہ کی قسم اندھیرا ہو جائے گا، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں، الطہور شطر الایمان، یہ مسلم کی حدیث، الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملا المیزان، اور الحمدللہ کا کلمہ قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، سبحان اللہ والحمدللہ کا کلمہ، یہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے، انسان کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے، اللہ کا محبوب کلمہ ہے، اللہ کو بہت ہی پیارا ہے، دعاؤں کا نچوڑ ہے، عبادات کا خلاصہ ہے یہ کلمہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کلمہ جب زبان سے نکلتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک جتنا یہ خلا ہے، یہ فضا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان روشنی رکھی ہے ہمارے لیے، فرمایا لوگوں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو تمہارے لیے دلیل بنایا ہے، یہ دلیل ہے بندے کے مخلص ہونے کی۔ والصلاۃ نور، یہ نماز دنیا میں بھی روشنی ہے، قبر میں بھی روشنی ہوگی اور قیامت کے دن بھی روشنی ہوگی۔ یہ نماز، یہ ہے نور، یہ ہے حقیقی روشنی۔ سب سے پہلی حقیقی روشنی ہے ہدایت اور ایمان، اس کے بعد وہ عقائد اور اعمال، عقائد میں سب سے پہلے حقیقی روشنی توحید اور عقیدہ اور ایمان ہے، اس کے بعد اعمال میں سب سے حقیقی روشنی نماز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ داخلہ فارم ہے، یہ پڑھنے کے بعد بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد جو پہلا عمل ہے اسلام کا وہ نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کا ہے، لیکن اولادیں بے نماز، بچے پہ پورا دباؤ ہے، سکول، کالج، یونیورسٹی جانے کے لیے، ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، دکان پہ جانے کے لیے، کاروبار کے لیے، فیکٹری جانے کے لیے اور کام پہ جانے کے لیے، بچے کا پورا ایک نظام فٹ کیا ہوا ہے اور پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس پورے پروگرام کی جو فٹنگ ہے، جو سیٹنگ ہے، اس میں کہیں بھی نماز والا کھاتا نہیں ہے، وہ خالی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا عمل تھا، سب سے بڑا کام
لیے یہ بات کہتا ہوں کہ جو کام اللہ نے نبیوں سے لیا ہے وہ نبیوں کے کام سے کسی کا کام بڑا نہیں ہو سکتا. تو نبیوں سے اللہ نے تبلیغ کا کام لیا اور سب سے اہم ترین عمل نماز ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان من اہم امورکم الصلاۃ. اور لوگوں اپنے گورنر اور اپنے عاملین اپنے افسر اور حکومت کے کرندے ان کو حضرت عمر جب بھی خط لکھتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا تمہارا اہم ترین کام وہ نماز ہے. جو نماز کی پابندی نہیں کر سکتا وہ باقی معاملات کی خاص پابندی کرے. ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی مدرس جامعہ سلفیہ فیصل آباد خطیب جامعہ سلفیہ فیصل آباد شیخ محترم رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ وہ بڑے ہی کام کرتے تھے. ان سے کسی آدمی نے پوچھا حضرت آپ کتنی ڈیوٹی کرتے ہیں پیریڈ بھی پڑھاتے ہیں دفتری معاملات بھی دیکھتے ہیں جامعہ کے معاملات بھی دیکھتے ہیں انتظامی معاملات بھی دیکھتے ہیں جامعہ میں خطیب بھی ہیں اور پھر اسی طرح تبلیغی دورے بھی کرتے ہیں اور وفاق کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے اور امتحانات اور اسی طرح پورے کا پورا نظام آپ 4-5 قسم کی ڈیوٹیاں بیک وقت کرتے ہیں. اتنا زیادہ کام آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کا کام کرتا ہوں اللہ یہ سارا میرا کام آسان کر دیتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت اللہ کا کام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام لیتے ہیں اس کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں رات کو تہجد پڑھتے ہیں نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہمارے سارے کام کائنات کا رب خود ٹائم پہ ادا کر دیتا ہے. یہ نماز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ ہے حقیقی روشنی یہ ہے حقیقی نور. تو فرمایا نماز نور ہے نماز نور ہے نماز روشنی ہے. قبر کے اندر صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے. کبھی کبھی جایا کریں قبرستان والدین کی قبروں پہ عزیز و اقارب کی قبروں پہ. کچھ بھی نہ ہو تو اسلام سب سے بڑا رشتہ ہے. مسلمانوں کی قبروں پہ چلے جایا کریں. اگر آپ کا وہاں کوئی رشتہ دار خون کا رشتہ نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا رشتہ تو ہے نا. آپ کبھی قبرستان جایا کریں اور سوچا کریں اس مٹی کے نیچے لیٹا ہوا انسان کبھی میرے سے بھی زیادہ طاقتور اس دنیا میں زندگی گزار رہا اور اس مٹی کے نیچے لیٹا ہوا کبھی میرے سے بھی زیادہ پاورفل ہوتا تھا میرے سے کھانا زیادہ کھاتا تھا میرے سے کام زیادہ کرتا تھا جوانی میں مجھ سے زیادہ تھا طاقت میں مجھ سے زیادہ تھا. آج بے بس پڑا ہوا ہے. ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ خاک ہو جائے گا میں بھی بے بس پڑا ہوا ہوں. اللہ کے رسول قبرستان تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جا کر دیکھا قبریں. خیال آتا ہے نا انسان کے ذہن میں یہ اسی طرح ہمارے ساتھ رہتے تھے. جن گھروں میں آج جن صفوں میں آج آپ بیٹھے ہیں ان صفوں میں آپ سے پہلے بھی کوئی بیٹھا کرتا تھا. یہ صفیں آپ کے نام پکی الاٹ نہیں ہو گئی. یہ گلیاں یہ محلے یہ گھر اور یہ دکان یہ مکان یہ دنیا آپ کے نام پکی الاٹ نہیں ہو گئی. آپ کے بعد بھی آنے والے ہیں جو ایسے انتظار میں ہیں کہ یہ اپنا بستر گول کر کے اٹھیں گے تو ہم آ کے ڈیرا لگا دیں گے. آپ کے بعد بھی آنے والے ہیں جس طرح ہم کسی کے بعد آنے والے تھے ہمارے بعد بھی آنے والے. ہم سے پہلے جانے والے تھے ہم بھی جانے والے ہیں. اللہ کے رسول قبرستان تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر والوں کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم ہم سے پہلے جانے والے ہو ہم بھی تمہارے بعد آنے والے ہیں. میرے دل میں خواہش تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا آپ بھی میرے بھائی ہیں لیکن میری مراد آپ نہیں. میری مراد یہ ہے کہ جو میرے بعد آئیں گے یا رسول اللہ وہ آپ کے بھائی آپ ان کو سلام بھی کرتے ہیں اور ان کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میری جلوتیں دیکھی خلوتیں دیکھی نماز دیکھی جہاد دیکھا زکات دیکھی رمضان دیکھا قرآن اترتے دیکھا جلیل کو آتے دیکھا میرے ساتھ حضر میں رہے سفر میں رہے صبح رہے شام رہے لیل و نہار گفتار و کردار چال فعال اقوال کو دیکھا.
ہوگا قیامت کے دن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا لوگوں سنو، اللہ کی قسم میں نے اس حدیث کو پڑھا، گناہگار ہیں ہم، شک نہیں اس میں اپنی طرف سے، آپ اپنی طرف سے، ہر کوئی اپنے اپنے کیے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں اپنے اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں جو مجھ سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی، آپ اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ ہمیں اقرار ہے، ہمیں اعتراف ہے، ہم سے سستیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، کمی رہ گئی، لیکن اس حدیث کو پڑھا تو بڑا دل کو حوصلہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے بال داڑھی کے ہوں، سر کے ہوں، جس آدمی کے بال اللہ کی راہ میں سفید ہو گئے، امام کائنات نے فرمایا اس آدمی کے بال قیامت کے دن روشنی پیدا کریں گے، وہ ان کی روشنی میں چل کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ ہم نے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے، دین کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، لوگوں تک پھیلانے کی اپنی ہمت کے مطابق کوشش کی۔ یہ نہیں ہم کہتے ہم نے حق ادا کر دیا، نہ ہم کہتے ہیں جو کچھ ہم سے ہو سکا اللہ ہم نے تیری ڈیوٹی دی ہے۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچئے روشنی کیا ہے، فرمایا جس کی زندگی اللہ کے نام ایسی لگی، اللہ کے نام ایسی لگی، وہ اللہ کی راہ میں نکلا، جہاد پہ نکلا، دین کو نافذ کرنے کے لیے نکلا، یا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلا، یا دین اسلام کی تعلیم کے لیے نکلا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، سنتا رہا، سناتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اور دین اسلام کو پھیلاتا رہا، اس کے لیے جہاد کرتا رہا، دین اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی دوران اس کے بال سیاہ تھے اور وہ سفید ہو گئے یہ کام کرتے کرتے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ بال اس کے لیے نور ہوں گے، روشنی ہوگی، اور ان روشنی کی وجہ سے وہ قیامت کے دن چلے گا اور اللہ کی جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ میں نے ابھی یہ پچھلے ہفتے ایک فیس بک پہ ہم نے دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ اس کا عام چرچا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے اسے حرم کا کبوتر کہتے ہیں 16 سال اس کی عمر تھی جب وہ حرم میں داخل ہوا، بیت اللہ مکہ المکرمہ حرم میں داخل ہوا، اور 100 سال تک وہ حرم سے باہر نہیں نکلا، پورا 100 سال۔ نمازیں، جمعے، عید وغیرہ، وہ سارا رمضان، اعتکاف، طواف، نوافل، تہجد، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، اللہ کو سجدے، اللہ سے باتیں، اللہ سے ملاقاتیں، وہ پورا 100 سال تک حرم کے اندر رہا۔ جب داخل ہوا تھا تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا، جب حرم میں داخل ہوا 100 سال کی عمر میں فوت ہوا تو سر و داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ امام کعبہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرات یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنی زندگیوں کو کائنات کے رب کے نام لگا دیتے ہیں۔ تو آئیے اپنی زندگیوں میں روشنی پیدا کیجیے۔ یہ روشنی ہدایت سے ہوگی، ایمان سے ہوگی، عقیدہ توحید سے ہوگی، محبت رسول سے ہوگی، نیک اعمال سے ہوگی، یہ نماز سے ہوگی، اور اس کے ذریعے روشنی پیدا ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ بھائی جو آئیں گے آپ کے بعد، اللہ کے نبی آپ قیامت کے دن ان کے لیے انتظام کرنے والے ہیں حوض کوثر پہ۔ آپ نے فرمایا ہاں انا فرطهم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ ان کا پیر کارواں ہوں گا، وہ آئیں گے، میں ان کے آنے سے پہلے حوض کوثر پہ موجود ہوں گا، ان کو آواز دوں گا اور یارو جاگو میں دعا کرنے لگا ہوں، پروردگار عالم جن کو تیرا نبی آواز دے، اللہ ان بندوں میں ہمیں بھی شامل کرنا۔ اللہ تو حوض کوثر پلا دے تیری مہربانی ہے، نبی کے ہاتھ سے پلا دے تو تیری اور مہربانی۔ اللہ تو پیغمبر کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر نصیب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچان جائیں گے یہ میرے امتی ہیں؟ وہاں تو سارے نبیوں کی امتیں اکٹھی ہوں گی، اولاد آدم ساری جمع ہوگی۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی نے گھوڑے رکھے ہوئے ہوں اور انہیں
چہرے اور پاؤں سفید ہو اور باقی سارے گھوڑے ان کے علاوہ جن کے پاؤں اور چہرے سفید ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے گھوڑے وہاں موجود ہوں سب پورے جسم ان کا پورا کالا ہو. تو فرمایا گھوڑوں کا مالک کبھی اپنے گھوڑوں کو پہچاننے میں غلطی کرے گا؟ یا رسول اللہ نہیں، اس کے گھوڑوں کی تو نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے بھی سفید ہیں، پاؤں بھی سفید ہیں، باقی گھوڑے کالے ہیں. اللہ کے رسول وہ آسانی سے پہچانے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے یہ دو چہرے اور پاؤں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وضو کی برکت سے ان کے اندر روشنیاں پیدا کر دے گا. مجھے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے. منافق بھی آئیں گے قیامت کے دن، وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری روشنی میں چلنا چاہتے ہیں، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی میں ہم بھی چلنا چاہتے ہیں. وہ اکٹھے چلیں گے. اللہ کیا کرے گا؟ اللہ منافقوں اور مومنوں کے درمیان ایک بڑی اونچی مضبوط دیوار اور پردہ حائل کر دے گا. یہ پیچھے سے آوازیں دیں گے ینادونہم الم نکن معکم، یہ پیچھے سے آوازیں دیں گے ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. وہ دنیا میں تو ہم اکٹھے ہی تھے، ایک محلہ تھا، ایک گلی تھی، ایک خاندان تھا، ایک علاقہ تھا، ایک شہر تھا اور ایک ہی زمین پہ ہم اکٹھے دنیا میں رہتے تھے. وہ کہیں گے ہاں رہتے تو تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا، پھنسائے رکھا. وتربصتم، اور تم انتظار میں رہے کہ مسلمانوں کا کوئی نقصان ہو جائے تو ہم پا جائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے. وارتبتم، تم شکوک و شبہات میں رہے. وغرتکم الحیات وغرتکم الامانی، اور تمہیں دنیا کی آرزوئیں اور دنیا کی خواہشات نے دھوکے دیے. لہذا تم نے اللہ پہ یقین ہی پختہ نہیں کیا، اس کے نبی پہ یقین ہی پختہ نہیں کیا، اور تم اسی شکوک و شبہات میں رہے. کون سچا کون جھوٹا، کیا کون بخشا جائے گا؟ ہمارے کئی سادہ لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کس کو بخشنا ہے کس کو نہیں بخشنا. اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، کتابیں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے صاف صاف ہمیں بتایا ہے کس کو بخشنا ہے کس کو نہیں بخشنا. اس لیے میرے بھائیوں دین کی روشنی حاصل کریں، دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی آپ کو فائدہ دے گی. جس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا، یہ چکر ایسا چکر ہے کہ آدمی پھر اس سے نکلتا نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی یہ چکر چکر ہی رہے گا. ان چکروں سے نکلو. حق صاف ستھرا، سچ بالکل صداقت اور حقیقت پہ مبنی، قرآن کی شکل میں، نبی کی حدیث کی شکل میں قیامت تک کے لیے ہمارے پاس ہے. اس راہ پہ چلو، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو راہ حق کی ہدایت عطا فرمائے.